السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو بڑی ہی ایک اہم دکھانے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو جو ہے وہ انڈیا کے اندر کوئی پنڈت وغیرہ ہے اور اس سے بات ہو رہی ہے، جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا کہ اسلام 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین ویڈیو بڑی کمال کی ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ گرو جی میں دلی سے آئی ہوں اور پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا سناتن سروپری ہے، اور یہ اسلام کے بارے میں نے آپ سے دو باتیں سنی ہے۔ ایک تو یہ کہ 2000 سال پہلے اس کی استھاپنا ہوئی ہے، محمد نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ شورپنکھا کی ونشج ہیں، ایسے کر کے۔ شورپنکھا کا الگ اتہاس ہے، شورپنکھا کا اتہاس الگ ہے۔ مطلب یہ بتایا شکراچاریہ کے ساتھ نہیں، یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں پر ان کا شاستروکت کوئی پرمان نہیں ہے۔ مین یہی ہے 2000 سال پہلے والا جو ہے، بالکل۔ اچھا 1400-1500 برس پہلے، ادھک سے ادھک 2000 سال۔ اچھا، تو اس کا کوئی وہ استتو نہیں ہے؟ کس کا؟ شورپنکھا والے جو کتھن، شورپنکھا کی کتھا الگ ہے، تو اسے بھی ہم مان سکتے ہیں اور اسے بھی مان سکتے ہیں۔ شورپنکھا کا جو راوڑ کی بہن ہے شورپنکھا، جی، جو رام جی سے وواہ کرنے آئی تھی، وہ تریتا کی شورپنکھا دوپر میں جا کر کبجا بنی، جی، اور کبجا کے گھر بھگوان گئے، چندن لیا، اس کی کوبڑ ٹھیک کری، وہ کتھا آتی ہے۔ تو کبجا تو بھگوان کی بھکت تھی، وہ بھگوان کی ورودھی تو تھی نہیں، اس لیے کبجا بن کر کے وہ آئی اور وہ بھگوان کو پتی کے روپ میں پراپت کرنا چاہتی تھی، تو دوپر یگ میں انہوں نے کرشن کو پتی کے روپ میں پراپت کیا۔ تو یہ ان لوگوں کا اس سے کیا لینا دینا؟ اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے؟ یہ مشرک کہیں گے اللہ۔ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے، مانتے تھے توحید الاسماء صفات، اچھے صفات، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، انہیں کہا گیا ہے مشرک۔ یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے، ان مشرکوں سے، کہ آپ کا خالق کون، وہ کہیں گے اللہ، تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر، یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ایشور کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے، ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک۔ شرک مطلب پارٹنر، کسی کو شریک کرنا، اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک۔ اور قرآن مجید میں صاف طور پہ کو شریک کرنا، اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک۔ اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن
شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے
ایک مکھی کو بنانے کے لیے پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظ ہے، اللہ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین، اگر دین اسلام کی ہم بات کرتے چلیں، اسلام مذہب کی بات کرتے چلیں، تو یہ اسلام تو چلا ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، یعنی اسلام ایسا سمجھ لے دنیاوی مثال کہ اسلام کی گاڑی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، اور چلتے چلتے نبی نوح علیہ السلام پہ سٹاپ کیا، پھر آہستہ آہستہ تمام نبیوں، حتیٰ کہ نبی ابراہیم علیہ السلام پہ، اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک کے لیے دعائیں کی ہیں، وہ آپ پہلا سپارہ پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے رب کے سامنے، کیا بیت اللہ کو تعمیر کر لیا باپ بیٹے نے، نبی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر کے دعا کیا کر رہے ہیں، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ نبی ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے اللہ یہ گھر میں نے بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا، اب بھیج دے ان میں رسول، اور انہی میں سے وہ آ کے ان کو تلاوتیں کر کے سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ اب نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ بھی اگر آپ سورہ صاف کا مطالعہ کریں گے 28 سپارہ یعنی کہ 28 سپارے کا، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، یعنی نبی علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنا کے چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ چلتے چلتے یہ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے دین اسلام کو اللہ پاک نے مکمل کر دیا۔ تو آئیے ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا ہے تو دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ تو نبی پاک کے اوپر آ کے دین اسلام کی یعنی جو گاڑی ہے وہ رک گئی ہے۔ اب نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی پاک خاتم النبیین ہے، اس لیے تو قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے دین اسلام مکمل ہو گیا۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق نبی پاک کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔